سامنے محترم آج ہمارا موضوع ہے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کی سیرت کی چند گوشے آپ کو گزار کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے محترم، ہم نے آج جس صحابی کا ذکر کرنا ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد جنادہ نے اور آپ کی والدہ رملہ نے آپ کا نام جندب رکھا۔ آپ کا نام جندب تھا اور آپ کی کنیت ابو ذر تھی۔ آپ کا ایک بڑا بیٹا تھا، اس کا نام ابو ذر تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھی تھی۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے میں پیدا ہوئے، اس قبیلے کا نام غفار قبیلہ تھا، اور یہ ایسا قبیلہ تھا جس کے بارے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ مسلم شریف کے الفاظ موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا غفار و غفر اللہ، کہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ قبیلہ غفار کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ آپ سوچیں اس قبیلے کا کیا مقام ہوگا جس کے حق میں آمنہ کلال دعا مغفرت فرما دے۔ تو آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے تھے وہ دور بت پرستی کا دور تھا۔ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور کئی خدا بنائے ہوئے تھے۔ بارش کا علیحدہ خدا تھا، بیٹے دینے کا علیحدہ خدا تھا، بیٹیاں دینے کا علیحدہ خدا تھا، مشکلیں حل کرنے کا علیحدہ خدا تھا، سکھ دینے والا علیحدہ خدا تھا، بارش دینے والا علیحدہ خدا تھا، سفر میں آنے جانے کا علیحدہ خدا تھا۔ یعنی اس دور کے اندر لوگوں نے کئی خدا بنائے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت کے اندر آتا ہے آپ نے بچپن کے اندر بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ دیکھیں، سال بعد میلہ لگتا تھا، سال بعد میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے سامنے اپنی اشیاء رکھتے تھے۔ کوئی پھل رکھتا تھا، کوئی دودھ رکھتا تھا، کوئی کیا رکھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے ہم ان کو دیتے ہیں، یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ آپ کے قبیلے کے اندر ایک لڑکا ایسا تھا جس کو بہت مشکل تھی، بہت پریشانی تھی۔ اس لڑکے نے کیا کیا؟ دودھ لے کر نا بت کے سامنے رکھا، اور بت کے سامنے رکھ کے التجائیں کرنے لگا، آپ میرے خدا ہیں، میری مشکل حل کریں، مجھے پریشانی ہے، میری پریشانی دور کریں۔ وہ بت تھا، وہ کیا سنتا یا کیا بولتا؟ تھوڑی دیر گزری نا، توجہ کریں، تھوڑی دیر گزری، ایک جانور آیا، اس نے دودھ پی لیا اور اس بت پر پیشاب کر کے چلا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ دودھ جانور پی گیا ہے اور بت پر پیشاب بھی کر کے چلا گیا، آپ نے دل کے اندر سوچا یہ حقیقی خدا نہیں ہو سکتے جو اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حقیقی خدا کوئی اور ہے جو سارے جہان کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی، میں حقیقی خدا کی تلاش کروں۔ آپ حقیقی خدا کی تلاش میں چل رہے ہیں۔ آپ نے بچپن کے اندر بتوں کو نہ کبھی سجدہ کیا، نہ ان سے کبھی امداد نہ کی،
ना उनसे कोई परेशानी के हल के लिए कलमात कहे, बल्कि हज़रत सामिद कहते हैं कि ज़हूर इस्लाम के बाद एक दिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि ऐ अबू ज़र, जब तू ज़हूर इस्लाम नहीं किया था तो किसकी इबादत किया करता था? तो सारी रात इबादत करता था और इल्तिजाएं करता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, किसकी इबादत करता था? आपने क्या कहा? आपने फरमाया कि क़ाला लिल्लाह, फरमाया कि मैं अल्लाह की इबादत किया करता था। देखो, उस वक्त आपने अभी अपना ईमान ज़ाहिर नहीं फरमाया था, लेकिन उस दौर के अंदर जो लोग बुतों की इबादत कर रहे थे, उस दौर के अंदर भी आपको हकीकी खुदा की पहचान मौजूद थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन सामिद कहते, मैंने कहा आप तो खुदा की इबादत करते थे, लेकिन मुंह किस तरफ करके इबादत करते थे? आपने फरमाया काला अतवज्जहु हैसु तवज्जुहुनी, फरमाया, खूबसूरत आपने जवाब दिया। आपने फरमाया जिस खुदा की मैं इबादत करता था, वो जिस तरफ मुझे मुंह करने को कहता था, मैं उस तरफ मुंह करके इबादत किया करता था। सामने मोहतरम, आपकी सीरत के अंदर आते, आपने बचपन के अंदर कभी भी बुतों को पूजा बुतों की नहीं की, बुतों की इबादत नहीं की, कभी आप बुतों को सजदा नहीं किया, लेकिन दिल के अंदर तमन्ना थी मैं हकीकी खुदा को मिलूंगा। हुआ क्या? आपने सुन रखा था, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सुन रखा था कि कोई मक्का के अंदर नबी है जिसने नबूवत का दावा किया हुआ है। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की सीरत में आता है कि आप भी क्या करते थे? ज़हूर इस्लाम से पहले गरीबों का ख्याल करते थे, यतीमों का ख्याल करते थे, और आप मसाकीन का ख्याल करते थे, और लोगों के दुखों में शरीक होते थे, लोगों को सुख देते थे। आप इस तरह किसी पर जुल्म नहीं करते थे। जिस तरह आप करते थे ना, एक दिन किसी ने कह दिया कि अबू ज़र जिस तरह ना तू करता है ना, गरीबों का ख्याल करता है, यतीमों का ख्याल करता है, मसाकीन का ख्याल करता है, तू इबादत करता है, तो मक्का के अंदर एक नबी ने नबूवत का दावा किया हुआ है, वो कहता मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो भी ऐसा बेमिसाल नबी है, वो भी गरीबों का ख्याल करता है, मसाकीन का ख्याल करता है, यतीमों का ख्याल करता है। क्योंकि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का जो कबीला था ना, मक्का और मदीना के दरमियान था, तिजारती काफ़िले आते जाते थे, और वहाँ कबीले के अंदर जो काफ़िले होते थे पड़ाव करते थे। कबीले के अंदर आकर काफ़िले पड़ाव करते थे। साहब जब वहाँ रहते थे, बाज़ औक़ात बात चल पड़ती थी, किसी ने कह दिया यार मक्का के अंदर एक ऐसा नबी है जिसने नबूवत का दावा किया हुआ है, और वो कहता मैं आखिरी नबी हूँ। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जब ये बात सुनी ना, तो आपने अपने भाई हज़रत उनैस को इसकी तहक़ीक़ के लिए, तो मैं जाओ इसकी तहक़ीक़ करके बात कहाँ तक सच्ची है। हज़रत उनैस चल पड़े मक्का के अंदर। आपके जो भाई थे ना हज़रत उनैस, वो भी बहुत बड़े शायर थे और बहुत अक्लमंद थे। जब आप वहाँ पहुँचे ना मक्का के अंदर, मक्का के अंदर आप पहुँचे ना, आपने लोगों से पूछा यार मक्का के अंदर कोई नबी ऐसा है जिसने नबूवत का दावा किया हुआ है, और वो यतीमों का ख्याल करता है, मसाकीन का ख्याल करता है, और गरीबों का ख्याल करता कोई है? लोगों ने कहा वाकई हाँ, यहाँ एक नबी है जिसने नबूवत का दावा किया हुआ है, गरीबों का ख्याल करता है, यतीमों का ख्याल करता है। उसने कहा मैं खुद उससे मिलना चाहता हूँ। हज़रत उनैस तवज्जो करें, आक़ा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। बाज़ रिवायत में है कि आपने मुलाकात नहीं की, लेकिन बाद में मिलता है रिवायत के अंदर कि आपने मुलाकात की थी। जब आपने मुलाकात करके ना अपने कबीले के अंदर पहुँचे, तवज्जो करें, जब कबीले के अंदर पहुँचे ना, तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने भेजा था, तो आपने फिर पूछा हाँ जिस काम के लिए तुम्हें भेजा उस काम का क्या बना?
اس نے کہا واقعی میں اس نبی سے مل کر آیا ہوں، واقعی جس طرح لوگ کہتے ہیں واقعی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور اے ابو ذر غفاری جس طرح تو یتیموں کا خیال کرتا ہے وہ بھی یتیموں کا خیال کرتا ہے، جس طرح تو غریبوں کا خیال کرتا ہے وہ بھی غریبوں کا خیال کرتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے وہ نبی اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے، کائنات کے اندر میں نے بڑے بڑے حسین و جمیلوں کو دیکھا، بڑے بڑے خوبصورت انسانوں کو دیکھا، لیکن اس جیسا حسین و جمیل میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کیا خوب سجا دیا اکھیاں نے، کیا خوب سجا دیا اکھیاں نے جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو میرے اجے یار نو نہیں ویکھیا جنوں ویکھ کے جن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کراں تو تے دھرتی لف لف جاوے، جے او ہاتھ رکھے پھلاں دے وچ تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے کدی بے ادبی نہ ہو جاوے، توبہ توبہ حسن سجاندہ تاب نہ ٹھلی جاوے، علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اتنا دیتی علمہ وچ نہ آوے، خلق خدا نے بولے دنیا کوئی ویلا جان بچاوے، آزم ایڈا سوہنا نبی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ اس نے کہا یار وہ حسین و جمیل ایسا نبی ہے، اس کا چہرہ ایسا خوبصورت ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جب حضرت انیس نے نا آقا علیہ السلام کی حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے یہ تعریف کی نا، آپ کے دل کے اندر تمنا ہوئی میں بھی جاؤں، اتنا حسین و جمیل نبی ہے اور وہ سچا نبی ہے، میں بھی جاؤں اس کا کلمہ پڑھ کے اس کا غلام بن جاؤں۔ آپ نے کچھ سامان لیا، سامان لے کر نا آپ چل پڑے مکہ کی طرف ہجرت کریں۔ جب آپ مکہ میں پہنچے نا آپ تو جانتے نہیں تھے کسی کو، نہ کوئی مکہ کے اندر آپ کو بھی جانتے تھے، آپ نے کسی سے پوچھ لیا یار مجھے یہ بتاؤ اس مکہ کے اندر ایک نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ یتیموں کا خیال کرتا ہے، مساکین کا خیال کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے اور مظلوموں کا حق دلواتا ہے، یار میں ایسے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کافر تو پہلے ہی مسلمانوں کو مخالف تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی مخالف تھے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے یہ بات کہی کفار اکٹھے ہو گئے، حضرت ابو ذر غفاری پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب ظلم کیا ظلم کر کے چلے کہ آپ اتنا مارا آپ کو کہ آپ کا جسم خون سے لہو آپ کعبہ شریف کی سیر میں اندر سو گئے کیونکہ آپ کو جانتا کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے میں وہاں آب زمزم جو میرے پاس کھانا تھا وہ تو ختم ہو گیا، میں آب زمزم پی کر گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن نا حضرت علی کرم اللہ وجہ اور کریم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے دیکھ کر سوچا شاید کہ یہ مسافر لگتا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے آپ نے اس کی مہمان نوازی بھی کی۔ پہلی رات حضرت علی نے کوئی بات نہیں پوچھی، ابو ذر نے بھی کوئی بات نہیں کہی، دل کے اندر سوچا پہلے میں نے ایک بندے سے پوچھا انہوں نے مجھ پر اتنا ظلم کر دیا، اگر میں ایسے بھی پوچھ لوں یہ نہ ہو یہ بھی ظلم نہ کرنا شروع کر دے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ قریب کی 10 یا 12 سال کی عمر تھی۔ ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی پھر واپس آ گئے، کعبہ کے صحن کے اندر رہے۔ پھر دوسری رات حضرت علی دوبارہ ان کو گھر لے گئے۔ جب دوبارہ گھر میں لے گئے نا حضرت ابو ذر غفاری کو توجہ کرے، اس رات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ سے پوچھ لیا یار اتنا دن ہو گئے تو کعبہ کے صحن کے اندر ہے اور تیرے جسم پر اتنا خون، تیرے کپڑے بھی خون سے آلودہ ہے، کیا وجہ ہے، یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی میں آپ کو دل کا راز نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میں نے پہلے کسی کو کہا انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، تشدد کیا اور میری اتنا حالت کر دی، میں آپ کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کر، مجھے اپنے دل کا راز بتا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں،
اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے میں پریشانی دور کر دوں گا، اگر تمہیں کوئی دکھ ہے تمہارا دکھ دور کر دوں گا، اگر تمہیں کوئی سہارے کی ضرورت ہے تمہیں میں سہارا دوں گا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ وجہ یہی ہے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ مکہ کے اندر ایک نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو میں اس کا غلام بننے آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو تو غلام بننے آیا ہے میں بھی اس نبی کا غلام ہوں۔ طویل واقعہ آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی آقا علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ اس وقت تقریباً 4 بندے مسلمان ہو چکے تھے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے نا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائے جس دین کی آپ تبلیغ کرتے ہیں کیا وہ دین سچا ہے؟ جس خدا کے بارے آپ کہتے ہیں کیا وہ خدا سچا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس دین کی میں تبلیغ کرتا ہوں وہ دین بھی سچا ہے، اور جس خدا کے بارے میں کہتا ہوں وہ خدا بھی سچا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد توجہ کریں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا ایمان سحر فرما لیا، یا رسول اللہ اب میرا ارادہ کہتا ہے میں کعبہ کے صحن کے اندر جا کے اپنے ایمان کو سحر فرماؤں، کفار کو بتاؤں جس طرح تم نے جس ایمان کی خاطر مجھ پر ظلم کیا ہے آج میں اس نبی کا غلام بن کے آ گیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اب اس طرح اپنے ایمان کا ظہور نہ کر، کیونکہ مسلمان تھوڑے ہیں کفار زیادہ ہیں اور تم پر ظلم کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں آج اپنا ایمان ظاہر کر کے لوگوں کو بتا دوں گا کہ جس کے دل کے اندر آمنہ کے لال کا ایمان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے صحن کے اندر آئے، آ کر اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا اور اعلان کیا کہ اے یہود و نصارہ سن لو، میں آج محمد کا غلام بن کے آ گیا ہوں۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے یہ بات کہی، جہاں تک آواز پہنچی کوئی سوٹا لے کے آ گیا، کوئی چیز لے کر آ گیا۔ جب لے کر آیا حضرت ابو ذر غفاری پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آپ مار بھی کھا رہے تھے، مار کھاتے کھاتے آپ نے فرمایا کفار سن لو، مجھ پر ظلم کر کے میرے جسم سے روح تو نکال سکتے ہو، لیکن جو ایمان آمنہ کے لال نے عطا فرما دیا وہ ایمان نہیں نکال سکتے۔ اکھی سوہنے نوائنی جے تیرا گزر ہووے، اکھی سوہنے نوائنی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے اور نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے، میں مر کے اور نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے۔ دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دیواں آقا جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو وار دیواں آقا جنی میری عمر ہووے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ تم ظلم جتنا بھی کرو کر لو، لیکن میرے جو دل کے اندر ایمان کی محبت ہے
اور جو میرے دل کے اندر ایمان ہے وہ تم نہیں نکال سکتے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اس طرح کرو اپنے قبیلے کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری قبیلے کے اندر چلے گئے۔ جب آپ اپنے قبیلے کے اندر توجہ کریں، جو آپ کے بھائی تھے نا حضرت انیس، آپ نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا کیونکہ ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، تو آپ نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اے ابو ذر معلوم ایسے ہوتا ہے تو محمد کا غلام بن کے آئے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تیرا چہرہ بتا رہا ہے، تیرے چہرے پر ایسی نورانیت ہے، معلوم ہوتا ہے تو مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا۔ اس نے کہا اگر تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے نا مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ حضرت انیس بھی غلام بن گئے، پھر آپ کی والدہ نے کلمہ پڑھا، پھر آپ تبلیغ کرتے رہے، آپ کا آدھا قبیلہ کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، اور پھر آدھا قبیلہ ہجرت کے بعد آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کیا۔ تو یہ ہے آپ کے ایمان کا واقعہ۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو لقب مسیح الاسلام کا عطا فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو ذر تھی اور آپ کا نام جندب تھا اور آپ کا لقب مسیح الاسلام تھا۔ آپ کو مسیح الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری کو مسیح الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، تقوی، پرہیزگاری دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں حضرت ابو ذر غفاری کے اندر نظر آئے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری مسیح الاسلام۔ آپ بہت متقی پرہیزگار تھے، آپ اتنا متقی پرہیزگار تھے کہ آپ کو 4000 درہم ملتے تھے، آپ کیا کرتے؟ جو خرچ ہوتا وہ رکھ لیتے، باقی سب کچھ اللہ کی راہ کے اندر تقسیم کرتے۔ اور آقا علیہ السلام کے بعد بہت مال آیا، بہت جائیدادیں، کیونکہ بہت فتوحات ہوئی تھی نا، لیکن جس طرح آقا علیہ السلام کی موجودگی کے اندر حضرت ابو ذر غفاری نے ساتھ کی خاص زندگی گزاری تھی، آقا علیہ السلام کے سحری پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ نے اس طرح ساتھ کی زندگی گزاری۔ آپ کا مقام یہ ہے، حدیث پاک کے اندر ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ اے پیارے محبوب آپ 4 بندوں سے محبت فرمائیں۔ آپ 4 بندوں سے دیکھو کتنا ان کا مقام ہے، جن کے بارے خود رب فرما رہا ہے آقا علیہ السلام کو اے محبوب آپ ان 4 سے محبت کریں۔ دیکھو ہمیں حکم ہے کہ آپ آمنہ کے لال سے محبت کریں، حاجی سے حکم ہے حضور سے محبت کریں، زکاسی سے حکم ہے حضور سے محبت کریں، سارے انسانوں سے یہی حکم ہے کہ حضور سے محبت کریں، لیکن ان 4 کا مقام دیکھیں جن کے بارے خود رب فرما رہا ہے اے محبوب ساری دنیا تم سے محبت کرے، آپ ان 4 سے محبت کریں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی یحبو باربعۃ اخبرنی، یا رسول اللہ ہمیں ان کے بارے خبر دیں، وہ 4 کون خوش قسمت ہیں جن کے بارے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم قال علی منہم یقول ذالک ثلاث، میرے مصطفیٰ نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے محبوب سب سے پہلے علی سے پیار کرو، علی سے پیار کرو، علی سے پیار کرو۔ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علی سے پیار کرو، علی سے پیار کرو، علی سے پیار کرو۔ میرے صاحب نے کہا یا رسول اللہ دوسرا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فالمقداد، حضرت مقداد کے بارے حضور نے فرمایا حضرت مقداد سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ تیسرا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وسلیمان، فرمایا تیسرا حضرت سلیمان فارسی ہے، اے محبوب آپ ان سے بھی پیار کریں۔ یا رسول اللہ چوتھا شخص کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ ایسے 4 خوش قسمت انسان ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فرمایا اے محبوب آپ ان سے پیار کریں۔
اور روایات کے اندر آتے آقا علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ خطاب فرماتے تھے تو محفل کے اندر اگر حضرت ابو ذر غفاری نہ ہوتے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیج کر بلوا لیتے تھے، اور جب آپ آ جاتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بٹھا کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مصابہ بھی فرماتے۔ کتنا خوش قسمتی ہے جس سے حضور مصافحہ فرمائے۔ پھر آقا علیہ السلام اتنا محبت کرتے تھے، اپنی راز کی باتیں جو ہوتی تھی آقا علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری سے کہتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام سحری پردہ فرمانے سے چند دن باقی تھے نا، دوسرے صحابہ کرام تیمارداری کے لیے آئے، حضرت ابو ذر غفاری نہ پہنچے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیج کر فرمایا جاؤ میرے ابو ذر کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت ابو ذر غفاری آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سلام بھی کیا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ بھی کیا، اور میرے مصطفیٰ نے معانقہ بھی کیا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے جب بھی پہن کر حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات کی۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت پر کچھ آپ کے گوشت کیے جائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔